بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کینڈیڈیٹس، پی پی ایس سی لیکچرر اسلامیات کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے اور اسی طرح انٹرویو کے حوالے سے علم تصوف کا تعارف، اصطلاحات اور برصغیر میں جو علم تصوف یا تصوف کے حوالے سے جو سلاسل ہیں وہ بہت اہم ہیں. تو اس مختصر لیکچر میں ہم برصغیر میں پائے جانے والے چاروں جو سلاسل تصوف ہیں ان کے بارے میں جانیں گے. تو نمبر 1 سلسلہ سہروردیہ ہے، اور یہ سلسلہ برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کے بعد آیا، اور اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلے کا مؤسس ثانی جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. اور برصغیر میں اس سلسلے کو عام کرنے میں بنیادی جو کردار ہے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور اسی طرح پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نتھو رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور فخر الدین ابراہیم عراقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام معروف بزرگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اسی طرح حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میں حضرت رکن الدین ابو الفتح ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شامل ہیں. اور اسی طرح حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بیٹے سید صدر الدین راجو کتال رحمۃ اللہ علیہ اور سید جلال الدین مخدوم جہانیہ گشت رحمۃ اللہ علیہ وہ شامل ہیں. اور بنگال میں اس سلسلے کو سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا، اور گجرات میں اس سلسلے کو حضرت مختوم جہاں گشت کے مریدین نے جو اس سلسلے کو دوام دیا. تو یہ پہلا سلسلہ تھا. سلسلہ جو دوسرا ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے، اور اس کی بنا حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نویں پشت کے بزرگ ہیں، اور بعد ازاں اس سلسلے کو جو فروغ دیا ہے وہ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. اور اسی لیے ان کو اس سلسلے میں شیخ الشیوخ اور امام طریقت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور برصغیر میں اس سلسلے کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فروغ دیا، اور پھر ان کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان کے خلیفہ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر ان کے آگے جو خلیفہ بنے حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سارے معروف بزرگ جو ہیں سلسلہ تصوف کے وہ سلسلہ چشتیہ سے وابستہ رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان میں اس حوالے سے پیر صاحب آف توسا خواجہ محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جو پیر پٹھان رحمۃ اللہ کے نام سے معروف ہیں، اسی طرح پیر صاحب آف سیال حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر صاحب آف گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سارے جو بزرگ ہیں وہ سارے سلسلہ چشتیہ سے وابستہ رہے ہیں. تیسرا جو برصغیر کا معروف سلسلہ ہے تصوف میں وہ سلسلہ نقش بندیہ ہے، اور اس کا آغاز ترکستان میں ہوا تھا. اور اس کے پہلے جو مؤسس ہیں وہ خواجہ حضرت احمد عیسوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ. اور انہی کی طرف پھر اس سلسلے کی نسبت کرتے ہوئے اس سلسلے کو نقش بندیہ کہا جاتا ہے. اور ہندوستان میں اس سلسلے کو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رواج دیا، اور حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، تو وہ بھی اسی سلسلے سے جو ہے وابستہ ہوئے. اور اس سلسلے میں 8 جو ہیں وہ اصطلاحات بڑی معروف ہیں
جن میں ہوش در دم ہے، نظر بر قدم ہے، سفر در وطن ہے، خلوت در انجمن ہے، یاد کرد ہے، باز گشت ہے، اور نگہداشت ہے، اور یادداشت ہے۔ تو یہ سلسلہ نقش بندیہ ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا معروف سلسلہ ہے جو بر صغیر میں ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے، اور اس کی جو مؤسس جو ہیں اور اس کی جو بنا رکھنے والے ہیں وہ حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو محی الدین، اسی طرح محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث اعظم کے جو القابات سے ملقب ہیں، اور آپ حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔